خیر یہ ویسے ایک سائڈ نوٹ کی بات تھی. پوائنٹ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بھی ان کو سکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. یہ ہر وقت کی تعلیم تھی. عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سوچئے رش 1,00,000 لوگ ہیں اور مینا میں لوگ آپ کے اونٹ کے دائیں بائیں جا رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہم نے یوں کر لیا, ہم نے یوں کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں کر لو, کوئی حرج کی بات نہیں, کر لو, یہ بھی ٹھیک ہے, کر لو, یہ بھی ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں لاکھوں لوگوں کے مجمع کے دوران فتاوے دے رہے ہیں, دین سکھا رہے ہیں ہر وقت. تو تعلیم میں خالی کوئی وقت نہیں ہے. مربی وہ ہوتا ہے جو موقع دیکھتا ہے, جب جہاں تعلیم کی ضرورت ہو وہ اس موقع پر اپنا انپٹ ضرور دیتا ہے. چوتھی کوالٹی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے, اور یہ بہت ہی عظیم کوالٹی ہے اگر میرے آپ کے دل میں مزاج میں اتر جائے, اور وہ ہے صبر اور ٹھہراؤ, بردباری. مزاج میں ٹھہراؤ, حلم, بردباری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے. سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کتنی ساری احادیث ہیں, میں ایک دو حدیثیں پڑھ لیتا ہوں. سوچئے ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اسلام تو قبول کروں گا لیکن صرف 2 نمازیں پڑھوں گا. اگر آپ لوگوں سے سوال کروں, کچھ سر ہلا رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. ایک شخص آ جائے بولے جناب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور میں صرف 2 نمازیں پڑھا کروں گا, 5 نہیں پڑھ سکتا, ہم کیا کریں گے؟ میرا خیال ہے بہت سے لوگ بولیں گے نہیں بھائی ایسے اسلام کی ضرورت نہیں ہے ہمیں, یا تو آؤ پورا آؤ ورنہ جیسے ہو ویسے ہی رہو. چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کو قبول کر لیا, ان کے اسلام کو قبول کیا. ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا سنا 1 نماز پڑھوں گا بس. آپ نے اس وقت اس کے اسلام کو قبول کیا. یعنی یہ اسلام میں داخل ہونے کی کنڈیشن نہیں ہے کہ اگر 5 نہیں پڑھو گے تو اسلام میں نہیں آؤ. نہیں, اسلام میں تو آؤ. جب آئے گا تو جان لے گا کہ یہ تو اللہ سے ملاقات ہے, یہ تو میرے لیے سراسر رحمت ہے, یہ کوئی بوجھ تھوڑی ہے, یہ تو دنیا کے سارے بوجھوں کو دور کرنے والی چیز ہے. آئے گا تو سمجھے گا نا. ابھی تو وہ دور سے گھبرا رہا ہے, اسلام لائے نہیں ہے, تو ویلکم کیا. ثقیف قبیلہ جب اسلام لے کر آیا نا تو نوٹ کیجئے انہوں نے 2 باتیں کریں. پورا قبیلہ یا رسول اللہ ہم اسلام تو لا رہے ہیں, 2 کام نہیں کرنے والے, ایک جہاد نہیں کریں گے, دوسرا زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے. اتنی بڑی بات ہے. مسلم اسٹیٹ کے دونوں بہت اہم چیزیں, زکوٰۃ پورا سسٹم چل رہا ہے اس سے, ساری ویلفیئر کام اس سے ہوتے ہیں. جہاد ہر وقت چیلنج ہے, اسلام کے لیے نصرت ہر وقت چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام ایکسیپٹ کیا, صبر کیا. صحابہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا, کیسے آپ نے ان کا اسلام ایکسیپٹ کر لیا بغیر جہاد بغیر زکوٰۃ, یہ کیسا اسلام ہے؟ آپ کے الفاظ دیکھیں, میں نے انگلش میں بنا لی سلائڈس کہ میں ترجمہ یا گفتگو اردو پہ کر لیتے ہوں. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اسلام میں جب داخل ہو جائیں گے تو یہ جہاد بھی کریں گے اور زکوٰۃ بھی دیں گے. آئیں تو پہلے آ تو جائیں, پھر یہ سب کام کریں گے. ابھی یہ دور بیٹھے گھبرا رہے ہیں, ان کو لگ رہا ہے یہ بہت غلط قسم کی چیزیں ہیں یا اسلام کی سختیاں ہیں, جہاد کرنا زکوٰۃ دینا. تب آئیں گے بولیں گے تو مال کی پاکیزگی ہے. جب آئیں گے تو سمجھیں گے جہاد تو جلدی سے جنت پہنچنے کا ذریعہ ہے, بعد نہیں مرنا ہے, اللہ کی راہ میں جان دے دیں گے. جذبہ پیدا ہو جائے گا آہستہ آہستہ. خیر ایسے بہت ساری احادیث ہیں. یہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوا جس میں ایک گاؤں سے آنے والے صحابی سے انہوں نے مسجد کے اندر قضاء حاجت کر دی. صحابہ کرام دوڑے ان کی طرف, صحیح بخاری صحیح مسلم میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا رک جاؤ, مطلب لیٹ ہم ڈو واٹ ہی از ڈوئنگ. سوچیں آپ مسجد میں, مسجد نبی میں جو کر رہے کرنے دو. یہ نہیں کہ شروع ہو گیا تو اب رکوا دو, نہیں, کرنے دو. جب پورا کر لیا آپ نے کہا جاؤ جا کے 1 بالٹی پانی لے کر آؤ اور جا کر اس کے اوپر انڈے ڈال دو. پھر آپ نے باقاعدہ الفاظ بولے تمہیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کے بھیجا گیا ہے, مشقتیں بنانے والا نہیں بھیجا گیا. اپنے صحابہ کو سکھایا آپ نے کہ آج کے زمانے میں اگر یہ کوئی کام ہو جائے مسجد میں, میرا خیال ہے پوری مسجد کے نمازی ہم سارے مل کے جو ہے نا اس کو مارنے کے لیے دوڑیں. ہم میں اتنا برداشت نہیں ہو سکتا, ہم اتنا صبر کہاں سے لے کر آئیں گے؟ یا بولیں گے جاؤ جا کے خود صحیح کرو یا خود صفائی کرو. آپ نے ان سے بھی نہیں کہا, اپنے صحابہ سے کہا جاؤ اور اس جگہ صاف کر دو. لمبی واقعات ہیں. ایک حدیث میں, اسی حدیث کی روایت میں آتا ہے ایسا امپیکٹ پڑا اس دور سے آنے والے اجنبی صحابی پر کہ انہوں نے ہاتھ اٹھائے, کہا یا اللہ مجھ پر رحم فرما, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما, ہمارے علاوہ کسی پر رحم نہ فرما. کیونکہ باقی وہ سختی کی نا ان کے ساتھ, تو وہ انہوں نے کہا مجھ پہ رحم فرما,
اور یہ محمد پہ رحم فرما، اور کسی پہ نہیں فرما۔ اللہ کے رسول نے اس میں بھی محبت سکھایا، بولا ارے بھائی اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، تم نے تو محدود کر دی 2 لوگوں کے لیے، سب کے لیے رحمت کی دعا کرو۔ کس انداز سے سکھایا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری 2 باتیں ہیں بس۔ محبت بھی بہت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نرمی میں وہ دیتا ہے جو سختی سے نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی نرمی سے وہ چیز آپ کو نتائج دے دے گا جو سختی سے نہیں دے گا۔ سختی کرنا انسان کی سب سے آسان کام ہے، نرمی سے پیش آنا مشکل ہے۔ نرمی میں نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا آپ کو، سختی کے اندر نرمی کا نفس کنٹرول نہیں کرنا پڑتا، نفس کو تو آپ چھوڑ دیتے ہیں سختی کے اندر۔ تو اگر آپ کو لگ رہا ہے گھر کے اندر اولاد میں کوئی کمزوری ہے، اونچ نیچ ہے، تو اس کو آپ کوشش کریں کہ نرمی سے ڈیل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نرمی میں وہ نتائج دے گا جو سختی سے نہیں دے گا۔ سب سے آسان کام ہوتا ہے کہ آپ اس موقع پر 2 جملے کہہ دیں غصے والے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو، اور اپنا دل کی مڑاس نکال گئے اور آپ آگے بڑھ جائیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ بچہ 20 بار آپ کی اگر اس طرح کی جھڑپ سن لے گا، بولے گا بس ٹوٹل کام گڑبڑ کرنے پر یہی ہوتا ہے کہ بس جھڑک سننے کو مل جائے، 3-4 غصے کے جملے، اس کے بعد جو کرنا ہے کرتے رہو۔ نرمی سے بٹھا کے، محبت سے سمجھا کے دل تک بات پہنچتی ہے، اثر رکھتی ہے، شاید آہستہ 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 وہ اس کی اصلاح بھی ہو جائے۔ تو اس میں تو آپ کتنی احادیث لے سکتے ہیں۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ، یہ آپ عمر بن سلمہ غالباً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وائف تھیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے تھے، تو ربیب کہتے ہیں عربی میں اس کو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف جب شادی ہوئی تو ان کے بیٹے تھے، عمر چھوٹے سے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ صلی اللہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، آپ غور کیجئے کہ یہ واقعات صحابہ کرام اپنے بارے میں بتا رہے ہیں، کوئی شرمندگی فیل نہیں کر رہے۔ کہہ رہے ہیں میں ایک دن چھوٹا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سامنے کھانا پڑا ہوا تھا، اور میرا ہاتھ جو ہے نا وہ کھانے میں یہاں وہاں گھوم رہا ہے۔ چھوٹے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو کچھ پسند آتی ہے تو وہ وہاں پہ تلاش کرتے ہیں، آگے لیتے ہیں، وہاں سے لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور میں اپنے مطلب کی چیزیں تلاش کر رہا ہوں اور میرا ہاتھ یہاں وہاں جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے بچے، حدیث فاتح یا غلام، اے بیٹا، یوں کہہ لیجیے آپ اس کو۔ کیا کہا؟ سم اللہ، اللہ کا نام لیا کرو، بسم اللہ پڑھا کرو، دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، اور جو سامنے ہو وہاں سے کھایا کرو۔ اب آپ ایک تربیتی پہلو دیکھیے، ان کو ضرورت کس چیز کی تھی؟ ایک چیز کی کہ سامنے سے کھانا کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہید کس طرح باندھی؟ پہلے وہ 2 باتیں ذکر کری جو ان سے اس میں کوتاہی ہوئی نہیں ہے، یا ان جنرل سکھانے کے لیے جو ان کے لیے اصلاح طلب پہلو تھا وہ سب سے آخر میں ذکر کیا، تاکہ ان کا دل اسے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ تو آپ اگر کسی بندے کی غلطی دیکھ رہے ہیں نا، آپ ڈائریکٹ آ کے اس کو ہٹ کریں گے یار تم نے یہ کام نہیں کیا کرو، وہ نفس قبول نہیں کرے گا اس کا۔ آپ 2-4 اس متعلق باتیں کریں، کسی اور موضوع پہ بات کریں، دل اچھا ہو جائے، اینڈ میں آپ ذکر کر دیں باقی یار ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ اگر آپ وہ والی چیز جو ہے نا وہ نہ کرو تو بڑا اچھا ہو جائے گا۔ بولے گا اتنی اچھی باتیں کر لی تھی، اینڈ میں خالی سکھا دیا، جزاک اللہ، میں کوشش کروں گا، ویسے بولے گا آپ سے۔ یہ انسانی نفسیات ہے۔ خیر یہ بہت سارے پہلو اس کے اندر ہیں، لیکن نوٹ کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے کا ادب دیکھیے، وہ پیار سے پکارنا، پھر 3 آداب سکھانا، جبکہ اس موقع پر ان سے غلطی 3rd میں ہوئی، اس کو سب سے لاسٹ میں مینشن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس کا امپیکٹ دیکھیے، حدیث کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں اس دن کے بعد سے میں ہمیشہ ایسے ہی کھانا کھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ طریقہ تعلیم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ صحابی بچپن کا یہ درس ہے، وہ بڑے ہو کے بھی کبھی نہیں بھولے۔ کہتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں ایسے ہی کھانا کھاتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریکٹیکل اگزامپل دیا کرتے تھے اپنی تعلیم میں، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، آپ نے بہت زیادہ سنی ہوں گی۔ ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ نمازوں کے ٹائم بتا دیں۔ کیا کہا؟ نمازوں کے ٹائم بتا دیں، میں دور سے آیا ہوں۔ آپ سے بھی آگے پوچھیں کیا کریں گے؟ بھائی صاحب فجر ہو رہی ہے 5 بجے، ہاں، اور ظہر ہو رہی ہے جناب 1:15 بجے، عصر ہو رہی ہے جناب 5 بجے، مغرب، اس طرح ہی کریں گے۔ آپ سننا چاہتے ہیں، آپ ایسے کرتے ہیں؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا ذرا اسٹے کرو ہمارے ساتھ 2 دن، ذرا اسٹے کرو ہمارے ساتھ، رکو، مدینہ رک جاؤ۔ ٹھیک ہے رسول اللہ۔ اب حضرت بلال کو کہا کہ بھائی آج کے دن تم نے ہر نماز کی اذان پہلے وقت میں دینی ہے۔ نماز کا ایک پہلا وقت ہوتا ہے، ایک آخری وقت ہوتا ہے۔ حضرت بلال نے 5 اذانیں پہلے وقت میں دی۔ پھر کہا
اگلے دن حضرت بلال سے کہ بلال آج ساری اذانیں آخری وقت میں دینا، جو سیکنڈ ٹائم ہوتا ہے نماز کا اس پہ دے۔ حضرت بلال نے اسی طرح کیا۔ سوچئے آپ 10 نمازوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ایک پیغام دینے کے لیے چینج کیا اپنے روٹین کے ٹائم سے، اور پھر 2 دن بعد کہاں ہیں وہ سوال کرنے والے؟ کہا یا رسول اللہ میں ہوں۔ کہا تم نے دیکھ لیا ٹائم، وقت نماز کا ان 2 کے درمیان ہے۔ اب آپ بتائیے وہ زندگی میں کبھی بھولیں گے نماز کے اوقات کو؟ نہیں، 2 دن تک وہ آبزرو کر چکے۔ یہ پریکٹس تھی، یہ ایگزامپلس تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ایک انداز تھا۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری مثال اور نبیوں کی مثال ایک محل نما، ایک محل کی ہے، ہر چیز اس کی بڑی خوبصورت ہے، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ایک اس میں سے اینٹ مسنگ ہے، ایک بریک مسنگ ہے، لوگ کہتے ہیں کیا ہی خوبصورت محل ہے، اگر ایک بریک اور ہوتی تو کیا ہی بات ہوتی۔ فرمایا آپ نے کہ میں ہوں وہ مسنگ بریک اور میں ہوں آخری نبی، یعنی جو نبوت کا خوبصورت محل ہے اللہ تعالیٰ نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل فرما دیا، اب اس میں کوئی بھی اینٹ خالی باقی نہیں ہے۔ یہ آپ مثال دیا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی عاجزی کے ساتھ تعلیم دیا کرتے، کہیں اس میں تکبر، اور آپ اللہ کے رسول تھے، وحی آ رہی ہے، کتنا آپ کو حق تھا کہ آپ اپنی بڑائی بیان کر سکتے، لیکن معاملہ بالکل الٹ تھا۔ آپ نے صحابہ سے کہا مجھے موسیٰ سے افضلیت نہ دینا، موسیٰ کو مجھ پر ترجیح نہ دینا، قیامت کا دن ہوگا، سب کے سب لوگوں پر غشی طاری ہو جائے گی ایک لمحے کے اندر، جب میں ہوش میں آؤں گا تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ اب پتہ نہیں کہ اللہ نے ان کو بے ہوشی سے ہی محفوظ رکھ دیا تو دیکھو مجھ سے بہتر ہوئے، یا پھر بے ہوش ہوئے اور مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوش دے دیا۔ آپ اپنی عاجزی بیان کر رہے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اختلاف کے سید ولد آدم ہے، تمام انبیاء کے بھی امام ہیں۔ ایک دن ایک شخص آیا، بولا یا رسول اللہ آپ سب سے بہترین اللہ کی مخلوق ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس نے کیا کہا تھا آپ کو کہ آپ اللہ کے سب سے محبوب سب سے بہترین مخلوق ہے؟ آپ نے کہا نہیں وہ تو ابراہیم علیہ السلام۔ یہ آپ کی عاجزی تھی، آپ کی انکساری تھی، آپ کا تواضع تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں، کسی کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یونس بن متہ، یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے ان سے بہتر ہوں، یہ نہ کہا کرو۔ تو اس انداز میں انبیاء کرام کا نام لینا کہ کسی کی کمی ہو جائے درست نہیں ہے، لیکن یقیناً انبیاء کرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے امام ہیں، اور یہ سب باتیں آپ نے عاجزی کے ساتھ کہی تھیں۔ لاسٹ پوائنٹ آج کی ہماری پریزنٹیشن کا وہ یہ ہے کہ سیکھنے والے کی نفسیات کو بھی مد نظر رکھنا۔ یہ میں نے کچھ باتیں کری ہیں، وہ بھی اس میں ایگزامپل بن سکتی ہیں، لیکن ایک مثال یہ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کو دین سکھایا کرتے تو کبھی کبھار گیپ دیا کرتے اپنے درس میں، ڈیلی لیکچر آپ کا نہیں ہوا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آگے صحابہ کرام ہیں، کیوں؟ مخافۃ السآمۃ علینا، کہیں ہم لوگ بور نہ ہو جائیں لوگوں کی۔ یہ نہیں کہ میں نبی ہوں تو بس صبح دوپہر شام 6 گھنٹے میری باتیں سنتے رہو بیٹھ کے سب لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین معلم کون ہوگا؟ تو ابن مسعود کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن چھوڑ دیا کرتے، گیپ رکھا کرتے سکھانے میں، کہیں ایسا نہ ہو ہم لوگ بور ہو جائیں۔ اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ، یہ لمبی روایت ہے، اس پہ میں اختتام کرتا ہوں آج کی اس نشست کا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم اخلاق تھا۔ آپ نے سنا ہوگا واقعہ کہ ایک نوجوان آیا، کہا یا رسول اللہ میں اسلام تو لے کے آتا ہوں لیکن مجھے ایڈلٹری کرنے کی پرمیشن دیجئے، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، بدکاری کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ باہر نکالو اس کو، انہیں احساس نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سے کیا بات کرنے کے لیے آیا ہے؟ نہیں، آپ میں بیٹھ جاؤ، بٹھایا۔ کیا تم یہ چیز پسند کرتے ہو اپنی والدہ کے لیے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ یعنی کوئی شخص تمہاری والدہ سے یہ کام کرے پسند کرتے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ۔ تمہاری سسٹر کے لیے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ اپنی خالہ کے لیے پسند کرتے ہو اس کام کو؟ نہیں۔ اپنی پھپھو کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قریب ترین جو رشتے ہوتے ہیں ہر ایک سے ان کا ذکر کیا۔ کیا پسند کرتے ہو کہ کوئی ان کے ساتھ یہ کام کرے؟ نہیں۔ کہا تو بس پھر جس خاتون کے ساتھ تم یہ غلط انداز میں یہ چیز اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی خالہ ہے، کسی کی پھپھو ہے۔ لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ ان کے گھر والوں کے ساتھ اس طرح کا کام کیا جائے۔ پھر اللہ کے رسول نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور یہ دعا دی،
اللہم طہر قلبہ، اے اللہ ان کے دل کو پاک کر دے، واغفر ذنبہ، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے، وحسن فرجہ، اے اللہ اسے پاک باز بنا دے، اس سے کوئی گناہ کا کام نہ ہو جائے۔ کیا خوبصورت انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کا اور ان چیزوں کا۔ یہ ایک کتاب ہے، ڈاکٹر فضل الہی ظہیر بہت بڑے عالم دین ہیں، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ان کی کتاب ہے، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اگر آپ لوگ اس بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، یہ انٹرنیٹ پہ مل جائے گی، PDF ویسے مل جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، بہت ساری جو ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے پیش کری ہیں وہ شیخ صاحب نے بہت ہی اور اچھے انداز میں اور کمنٹس کے ساتھ پیش کی ہیں۔ یہ ویسے میں نے ایک شعر لکھ کے لایا تھا اس مناسبت سے کہ ہمارا ایک اپنا انداز ہے، ہماری ایک اپنی تعلیم ہے، ہماری ایک اپنی ثقافت ہے، جس کو جب ہم نے اپنایا تھا تو دنیا کے اندر ہمارا ایک سکہ بھی مانا گیا، دنیا میں مسلمانوں نے بھی عروج کا ٹائم دیکھا، اور وہ دینی دنیاوی ہر پہلو کے اندر عروج کا زمانہ تھا مسلمانوں کا۔ یورپ سے لوگ جو ہے وہ جایا کرتے تھے اندلس تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے اور وہاں کا آرٹس جاننے کے لیے، یعنی حتیٰ کہ وہ علوم جسے آج سے ہم لوگ کہتے ہیں فنون لطیفہ، ہاں، جس کے اندر کیلیگرافی وغیرہ یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اس کی بھی ایسی ایگزامپلز آپ کو ملیں گی۔ آج کے اسپین اور پورٹگل کے اندر جائیے، وہاں کی پرانی جو افسوس کے ساتھ مسجدیں تھیں جو آج کنورٹ ہو چکی ہیں چرچز کے اندر، وہاں آپ کو اسلامی خطاطی اور کیلیگرافی اور کیا کچھ اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی جو کہ 1000 سال پرانی ہیں، 1100 سال پرانی ہیں۔ تو یہ 700 سال تک مسلمان سلطنت رہی ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ مصر کے اندر، ایجپٹ کے اندر کتنی ترقی رہی مسلمانوں کی، اور ترکی کے اندر سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر بھی کتنا بڑا مسلمانوں کو ایک ترقی اور عروج ملا تھا۔ یہ سب بہت سارے وقت ہے جو ہم نے دیکھے ہیں آج کے زمانے میں۔ بہرحال ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ سے اس طرف جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تربیت و تعلیم کو اپنائیں اور سیکھیں، اور اپنے اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے جڑنے والوں پر انشاءاللہ ان طریقوں سے اثر انداز ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں جمع ہونا اور خیر کی اس مجلس میں آپ سب کا شرکت کرنا قبول فرمائے، اور ہم سب نے جو بھلائی کی اور خیر کی بات سیکھی اللہ تبارک و تعالی اس سب پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وقت تو ہو چکا ہے، یا کچھ اگر کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی فرمائیے۔ بالکل، بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ کا اور جہاد کے بارے میں کہا کہ ہم تو یہ کام نہیں کریں گے، یعنی کہ ہم اسلام قبول کر رہے ہیں، یہ دو کام ہم انجام نہیں دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ قتال کیا، فائٹ کیا ان کے ساتھ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، مسلم میں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اکیلے سٹینڈ لیا تھا کہ میں ان کا قتال کروں گا۔ تو کیسے ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، اور کیسے یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے قتال کیا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، ایک ہے کہ اسلام میں نئے نئے داخل ہو جانے والے شخص سے کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی غفلت ہو جائے، حتیٰ کہ کوئی ایسا گناہ ہو جائے جس کو باقاعدہ علماء کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، ایسے شخص کو باقاعدہ اسلام نے اسپیس بھی دیا، اس کا ایکسکیوز بھی قبول کیا اور ان کو سکھانے والی بات کری۔ ایک ہے کہ اسلام میں ہے اور اسلام میں اس لیول پر وہ آ چکا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، فرائض کیا ہیں، احکامات کیا ہیں، ارکان اسلام کیا ہیں، سب کچھ جانتا ہے، پھر وہ اس کا انکاری ہو جائے۔ دونوں میں فرق ہے۔ تو یہ لوگوں کو اسلام میں لانے کے لیے، ایک ترغیب دینے کے لیے آپ نے کہا، اور وہ زکوٰۃ اور جہاد کے انکاری نہیں تھے کہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، ہم سے یہ کام نہیں ہوگا۔ اور یہ جو تھے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو بھائی زکوٰۃ کو مانتے ہی نہیں ہیں، زکوٰۃ تو ختم ہو چکی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول کو دینی تھی، آپ کے بعد ختم۔ تو انہوں نے دین کا ایک ثابت شدہ اسٹیبلشڈ حکم کا انکار کیا، اور وہ لوگ اسلام میں ابھی آئے بھی نہیں تھے، تو انہوں نے صرف اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے سے معذرت کری۔ تو دونوں میں اس طرح سے آپ فرق کر لیں۔ جی، آپ میں سے کوئی اگر خواتین میں سے یا آپ میں سے کوئی پوچھنا چاہتے ہیں تو اگر 2-4 منٹ ہیں، جی فرمائیے۔ زکوٰۃ خواتین پر بھی اور مرد حضرات پر بھی، دونوں پر اس کا حکم ہے۔ جو جس مال کا مالک ہے اس سے ریکوائرڈ ہے کہ وہ اس مال کی زکوٰۃ نکالے، اگر ظاہر ہے وہ کنڈیشنز پوری کرتا ہے۔
تو اگر لیکن یہ چیز الاؤ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان بھی ایک اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ شوہر کہے بھائی کہ تم اپنا زیور نہ بیچو، میں کیش سے تمہارے حصے کی زکوٰۃ دے سکتا ہوں، بالکل الاؤ ہے. بلکہ باپ بھی بیٹی کی زکوٰۃ دے سکتا ہے، بیٹی باپ کی زکوٰۃ اس کی طرف سے جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے. تو وہ ایک اچھائی کا اور بھلائی کا ایک معاملہ ہے، تو وہ میاں بیوی کے درمیان ہو سکتا ہے. ورنہ خاتون بھی زکوٰۃ نکالنے پر جو اس کی ملکیت ہے، مثال کے طور پہ کسی خاتون کو کسی والد صاحب کی طرف سے کوئی پلاٹ ملا ہوا ہے، تو اگر وہ پلاٹ بیچنے کے لیے ہے تو اس پہ زکوٰۃ بنے گی. کسی خاتون کو زیور ملا ہوا ہے جو نصاب تک پہنچتا ہے تو وہ خاتون ہی ذمہ دار ہے اس کی زکوٰۃ نکالنے کی. لیکن میں نے کہا کہ یہ الاؤ ہے کہ وہ شوہر بھی نکال دے، شوہر نکال دے، کہے کہ بجائے اس کے تم بیچو، رکھو سنبھال کے، میں تمہارے حصے کی زکوٰۃ نکال دیتا ہوں، اس میں الاؤ ہے. جی 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 خاندان کی خاندان، ہاں بھی بچوں، آپ اپنی فیملی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے یہ ہماری آج کی انشاءاللہ گفتگو کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مقصد بھی یہی تھا. اس میں یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اچھے انداز میں، احسن انداز میں شیئر کریں. آج کے زمانے میں ماشاءاللہ بہت سارے ادارے ہیں جہاں پر قرآن کی تعلیم، جہاں پر حدیث کی تعلیم، جہاں پر علوم اسلامیہ کی تعلیم دی جاتی ہے، عام لوگوں کے لیے بھی، عام فہم کے لیے. وہاں اپنے آپ کو اس کے ساتھ کسی نہ کسی طرح جوڑے رکھیں، اپنے گھر والوں کو بھی شوق دلائیں کہ وہ بھی اس طرح کی جگہ پر آئیں. کیونکہ انفارچونیٹ ہے کہ اسکولس کے اندر ہمارے یہاں اب فوکس زیادہ جو ہو گیا ہے، اکثر اسکولس کے اندر وہ بس دنیاوی تعلیم کے اوپر فوکس ہو گیا ہے. اسلامک اسٹڈیز یہ سبجیکٹ ہوتا ہے وہ اکثر بچوں کی نظر میں بہت زیادہ اس میں کوئی اٹریکشن ہے ہی نہیں. اس کو پڑھانے والے ہمارے یہاں ایکسپرٹ ہونا ضروری بھی نہیں ہے، بس ان کی تھوڑی بہت داڑھی ہے، خاتون اگر تھوڑا سا پردہ کر لیتی ہیں، جناب آپ پڑھا لیجیے سبجیکٹ. تو یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہم فزکس، کیمسٹری اور میتھس کے تو ایکسپرٹ تلاش کرتے ہیں، لیکن اسلامی علوم پڑھانے کے جناب کوئی بھی آ جائے. اس کی وجہ سے ان کے اندر بچوں میں اس فیلڈ کا اتنا شوق نہیں رہتا. تو ضرورت ہے ہمیں کہ بچوں کو انکریج کریں اور اس طرح کے کسی سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ جوڑے رکھیں. پھر خود آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ پابند ہیں کہ گھر کے اندر آپ کوشش کریں کہ حلال ایکٹیویٹیز ہوں، بچے کسی بھی حرام چیز میں انوالو نہ ہوں. اور آج کے زمانے سے اگر میں بات کروں نا تو ایک بہت بڑی چیز جو مسنگ ہے وہ ہے کہ ہم سب اپنے گھر والوں کو ٹائم نہیں دے پاتے. آپ کا گھر کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے گھر میں ہونا یہ خود بہت بڑی تربیت ہے. 10 طرح کی چیزیں غلط پھر نہیں ہو رہی ہوں گی، لیکن خالی کافی نہیں ہے کہ آپ ہیں تو آپ اپنے مصروف ہیں. نہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں، ڈسکس کریں، کیا دیکھ رہے ہو آج کل، کیا سن رہے ہو آج کل. فرینڈلی انداز بھی جو ہے اس کے اندر اپنانے کی ضرورت ہے. ان کو بھی ایک اعتماد دینے کی ضرورت ہے. والد کا فگر ایک رعب والا اور ایک خوف والا، دہشت والا خالی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچے سارے ناز اور لاڈ جو ہیں وہ والدہ سے پورے کر رہے ہیں اور والد صاحب سے بس جناب 2-4 کام کی باتیں اور دیٹس اٹ. یہ غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور مرسلین ہوتے ہوئے کتنے زیادہ جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح رویہ رکھا کرتے تھے. تو یہ بھی بہت اہم ہے کہ ٹائم دینا اور ایکسٹرا ٹائم جو کہ بچتا ہے تھوڑا بہت جابز اور کاروبار سے وہ فوراً گھر کے اندر ہی گزارنے کی فکر میں رہنا. میرا خیال ہے اگر آپ اپنے بچوں سامنے اویلیبل ہوں گے نا تو وہ خود کچھ یہ شیئر بھی کریں گے جو آج کل دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ. تو اس میں انشاءاللہ آپ کو موقع ملے گا کہ ان کو گائیڈ کریں، سکھائیں. یہ مختلف چیزیں ہیں. یہ جو ایجوکیشن کا ہم لوگ 2 سال میں، 1.5 سال میں، 2.5 سال میں تو یہاں صحیح کرا دیتے ہیں. ہمیں اسلامک بیک گراؤنڈ میں کیا ایج مناسب ایج ہے یا ہمیں کچھ اور سوچنا چاہیے؟ آپ کہنا چاہ رہے ہیں اسٹارٹنگ ایج، بچوں کی تعلیم شروع کب کی جائے؟ تو میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کے اندر جو ایک فارمل ایجوکیشن جو ہمارے یہاں چل پڑتی ہے اسکولس کے اندر، اس میں ضرورت ہے کہ اس کو لیٹ کیا جائے. اور وہ پہلا مدرسہ جملہ تو سنتے ہیں ہم لوگ سوسائٹی میں کہ وہ انسان کا گھر ہوتا ہے. آج ایسا ہے نہیں انفارچونیٹلی. آج وہ پہلا مدرسہ بچے کا وہ اسکول ہی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ وہ جتنے بھی اچھے ٹیچرز وہاں پر ہوں وہ آپ کا بچہ ہے. ان کو ایک خاص مختلف چیزیں کرنے کی ایک پیسے جو ہے ان کی ایک جاب ہے. تو کیسے ایک بچہ آپ سے ایک اچھے انداز میں نہیں سنبھل رہا، وہاں پر ایک خاتون جو اس بچے کے لیے ایک اجنبی خاتون ہے وہ کیسے وہ 20 بچوں کو 25 بچوں کو وہ سکھائے گی جو آپ چاہتے ہیں؟ یقیناً یہ نہیں ہوتا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ٹرینڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو کہ جناب پہلے 4-5 سال خواتین کو بتایا جائے یہ آپ کے ساتھ جڑنے کے سال ہیں، اور جو چیزیں انشاءاللہ وہ گھر سے سیکھے گا وہ کبھی نہیں بھولے گا. گھر کی جو ہے تعلیم وہ سب سے بڑی اہم تعلیم ہوتی ہے.
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ والدہ اور گھروں کی خواتین کی ایک بہت اہم ایکٹیویٹی بھی ہونی چاہیے. جب یہ ہوگی تو پھر بہت زیادہ ذہن اس طرف نہیں بھی جائے گا جس طرح جاتا ہے آج کل بہت سے لوگوں کے ذہن میں کہ جناب ہمارا تو اپنا کیریئر ہے اور ہم تو جناب اپنے آپ کو سوسائٹی کے اندر جس طرح مردوں کی انوالومنٹ ضروری ہے ہماری بھی ہونی چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ سیکنڈ لیول پہ وہ ہونی چاہیے, یا خاص کر اگر ضرورت ہے مجبوری ہے تب ہونی چاہیے. اصل رسپانسبلٹی جو ہے وہ اہل بیت گھر والوں کو کہا گیا, تو گھر والی جو ہے وہ جب وہاں پر رہ کر اپنا بہترین رول انجام دے گی تو وہ ہے. تو بہرحال اس میں کوئی ایج میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایسی کوئی خاص اسپیسیفک ایج ہے, لیکن جتنا فارمل اداروں میں بچے لیٹ جائیں میرا خیال ہے اتنا بہتر ہے. پہلے آپ لوگ جانتے ہی ہیں, سب لوگ بتاتے ہیں کہ کلاس 2 میں ایڈمیشن کرایا کرتے تھے بچوں کے, کلاس 3 میں کرایا کرتے تھے, سب لوگ کہتے ہیں کلاس 1-2 تک تو بھی ہمارے اماں ابا پڑھا لیا کرتے تھے. تو بچوں کی ایسی مضبوط بنیاد ہوا کرتی تھی اس زمانے کے اندر. آپ لوگ ماشاءاللہ جو بیٹھے ہوئے ایجڈ حضرات اس سے ایگری کریں گے. اب تو 2 سال کے بچوں کے لیے جو ہے نا وہ اسکول ہم کو چھوڑ کے آ رہے ہیں تو وہ کیا سیکھے گا, اور ماں پھر ماں کا جو ہے وہ اس کے ساتھ وقت کہاں گیا. آئیڈیل ٹائم بچے کے سیکھنے کا تھا جو 4-5 گھنٹے کا. تو اس لیے بجائے اس کے کہ آپ اس کو وہاں بیچیں گھر میں رکھیں, اور ماں اپنے اوپر ایک ذمہ داری سمجھے, باپ سمجھے کہ میں نے اپنے ہر ایکشن کو سمجھنا ہے, پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے. میرے ایکشن سے بچے پہلے سیکھ رہے ہیں, میری باتیں بچے بعد میں دیکھ رہے ہیں. تو جو ماں باپ کو کرتے ہیں بچے دیکھ رہے ہیں, آپ سب جانتے ہیں, اور یہ کوئی بتانے کی بات بھی نہیں ہے. وہ بچے منوان اس طرح فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا اور آپ کا بھی جو ہے اٹھنا بیٹھنا, ہمارے آپ کی گفتگو کا سلیقہ, ہمارے آپ کی جو ہے عادات, ہمارے آپ کا گھنٹوں اس کے اوپر بیٹھنا, اور گھنٹوں اگر کوئی بیٹھ بھی رہا ہے تو اس پہ کس طرح کی چیزوں کے اندر وہ بیٹھ رہا ہے, کیا چیزیں اس کو بزی کری ہوئی ہیں, خود بخود بچوں کا وہ ٹاپک بن جاتا ہے. تو یہ بہت سب چیز ضروری ہے. ہوم اسکولنگ آپ کہہ سکتے ہیں. میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں, اور میری وائف نے ماشاءاللہ ان کو پڑھایا گھر میں. مدینہ میں ہم لوگ جب تھے تو آپ کہہ لیں کہ میرے 2 بچوں نے جو ہے وہ کلاس 3 تک میری وائف سے ہی پڑھا. تو الحمدللہ جب وہ اسکولز میں یہاں پر آئے تو ٹیچرز نے بہت اچھے کمنٹس دیے ان کے بارے میں, اور نے کہا کہ ان کی بیس تو بہت اچھی ہے, یہ کہاں سے انہوں نے پڑھا ہے. تو وہ گھر سے پڑھا تھا, اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ ہم نے بھی بہت ہائی قسم کی جو ہے وہ ٹیکنیکس استعمال کی تھیں. نارمل سی تھی, لیکن شاید آپ کہہ لیں کہ وہ بچوں کے فائدے مند رہا. اگر یہ اس طرف جائیں لوگ, میرا خیال ہے کہ اچھی چیز ہے. جزاک اللہ. کون سی تعلیم ان لوگوں نے سیکھی کہ وہ اتنا آگے بڑھ گئے اور دنیا کو فتح کر لیا؟ جی جی, تعلیم تو وہاں قرآن کی تھی, یقیناً کچھ آرچری یا اور سب چیزیں بھی کچھ نہ کچھ تلوار بازی یہ سب ہوتی ہوگی. صحیح فرما. لیکن کیا اسی بنیاد پہ آگے بڑھے تو کیسے بڑھ گئے, وجہ کیا ہے؟ بڑی آپ نے اچھا سوال کیا ہے. یہ میرے علم میں نہیں ہے یہ بات جو آپ نے ذکر کری کہ مطلب باقاعدہ اس طرح کے ہر 5ویں گھر میں ایک انسٹیٹیوٹ تھا, میرے علم میں نہیں ہے. لیکن یقیناً یہ سوال کہ بھائی کیا ایسا کیا صاحب